کہ اپنے آئینی رول میں جس کا ایک اپنا تقدس ہے ملک کی دفاع کا. نو کراس ٹاک پلیز. آرڈر ان دا ہاؤس. ممبران اپنی اپنی سیٹوں پہ تشریف رکھیں پلیز. جی خواجہ صاحب. اس رول میں ہماری افواج پاکستان واپس جانے کا انہوں نے باقاعدہ ایک اناؤنسمنٹ کی ہے اور اس نیوٹریلٹی کو جو ہے عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس کو ایک تانا بنا دیا انہوں نے. میں اس تفصیل میں جائے بغیر جو ہے یہ بات جو ہے پلیز آپ میں جس اسپیکر کے پاس فلور ہے اس کو ڈسٹرب کر رہے ہیں جب آپس میں اونچی آواز سے میں درخواست کروں گا پیچھے جو گپ بازی ہو رہی ہے کہ میں تھوڑی سی سیریس بات کر رہا ہوں تو بعد میں جو ہے اس کو. جی پلیز آپ جاری رکھیں. یہ سلسلہ جو ہے اگر آج 75 سال کے بعد جو ہے کسی ایسے موڑ پہ آ چکا ہے جہاں پہ اعتماد کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ تمام ادارے جو ہیں وہ اپنے آئینی رول میں جو ہے یہ گیلری والے سے بات نہیں ہو سکتی. ذرا ان کو یہ سمجھائیں بھی کہ پارلیمنٹری گیلری آداب میں کیا ہیں. بیٹھے ہوئے مہمان جو ہیں وہ آپس میں گفتگو نہیں کر سکتے. پلیز اس سے اجتناب فرمائیں. اور آپ یہاں ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ایم این ایز کے ساتھ بھی کوئی رابطہ یا کسی قسم کی گفتگو یا ایون السلام علیکم بھی نہیں کر سکتے. شکریہ. گیلری بہ گئے ہو تو کم از کم تھوڑا سا احترام بھی کرو. جناب اسپیکر میں پھر موضوع کی طرف آتا ہوں کہ ایک ہیجان ہے جو اس وقت آج جس تقرری کا پروسیس کا آغاز ہوا ہے ایک ہیجان برپا کرتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب اپنے اقتدار کے لیے جو حربے استعمال کر رہے ہیں یا اقتدار کی جدائی میں اور اس غم میں جس طرح وہ پاگل ہوئے ہیں وہ اپنے تمام تر جو حربے جو ہیں اس سے ملک کی قوم کی وحدت کو نقصان پہنچا رہے ہیں. اداروں کی عزت و احترام کو نقصان پہنچا رہے ہیں. انہی اداروں نے 4 سال تقریباً غیر مشروط ان کو سپورٹ کیا ہے. اگر وہ باوجود ان کی سپورٹ کے اگر وہ کچھ نہیں کر سکے سوائے اس ملک میں بھوک اور غربت کرپشن اور یہ ساری جو ہے اپنی لیگیسی کے طور پہ چھوڑ گئے ہیں تو آج ان اداروں کے اوپر اٹیک نہ کریں بلکہ شرمندہ ہوں کہ ان کے تعاون کے باوجود آپ اس ملک اور قوم کے لیے کچھ نہیں کر سکے. مجھے پی ٹی آئی کے جو اراکین یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس ایوان میں ان میں ایک صاحب نے بتایا کہ ہم جب ان سے قوم کے لیے عوام کے لیے اپنے حلقوں کے لیے فنڈز مانگتے تھے ترقیاتی فنڈز مانگتے تھے یا ان کو اکانومی کے متعلق جو ہے کچھ کہتے تھے تو آگے سے کہتے ہیں یار ان چیزوں سے ووٹ نہیں ملتے آپ صرف چور چور کہی آؤ اس سے آپ کو بڑے ووٹ ملیں گے. یعنی یہ اس بندے کی فلسفی ہے جو چند روز کے بعد 26 تاریخ کو جس نے اناؤنس کیا ہے کہ اس نے پنڈی میں آ کے دھرنا دینا ہے. ٹیکنالوجی ترقی کر گئی ہے. اس کے ورکر جو ہیں جو بھی 1000-1500 روزانہ اکٹھا ہوتا ہے وہ جی ٹی روڈ پہ رول رہا ہے اور وہ خود آن لائن جو ہے وہاں سے ان سے خطاب کرتا ہے. میں یہاں پہ کیٹاگوریکلی جو ہیجان ہے اس کو سبسائڈ کرنے کے لیے کہوں گا. میں نے ہاؤس سے باہر بھی کیا ہے لیکن میں نے چاہتا تھا کہ ہاؤس کے ریکارڈ پہ بھی آ جائے کہ آج منسٹری آف دفاع کو وزیر اعظم کا خط موصول ہوا اور وہ خط جو ہے کمیونیکیٹ جی ایچ کیو کو ہو گیا ہے
انشاءاللہ تعالی ہو سکتا ہے کل جو ہے یا پرسوں جو ہے 1-2 روز یا 3 روز میں یہ سارے کا سارا مرحلہ جو ہے وہ تکمیل کے اس پہ پہنچ جائے گا، اور یہ جو ہیجان جو ہے یہ سبسائڈ کر جائے گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی عمران خان کے ساتھ بھی جو ہے جو 2 ہاتھ کرنے ہیں وہ بھی کر لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن میں یہاں پہ ابھی میں ایک پروگرام کی ریکارڈنگ پہ گیا ہوا تھا، حامد میر صاحب جو ہیں وہ کمپیئر تھے یا وہ اینکر پرسن تھے، انہوں نے آیا کہ اس بندے کو ایک گولڈ میڈل ملا تھا وہ بھی اس نے بیچ دیا ہے، ان کے پاس سٹوری ہے وہ، اور آج 8 بجے انہوں نے سٹوری جو ہے پتہ نہیں ابھی 8 بجنے میں ٹائم ہے، انہوں نے سٹوری بتانی ہے۔ گولڈ میڈل انڈیا نے دیا، اس نے وہ بھی بیچ دیا۔ اب حساب لگائیں یہ کتنی بڑی بدقسمتی ہے، ہمیں اس کو بلیم نہیں کرنا چاہیے، اپنے گریبان کے اندر جھانکنا چاہیے۔ ہم لوگوں کو جو رولنگ اشرافیہ جو ہے، حکمران اشرافیہ کے افراد ہیں، جو ہم انڈیویجولز جو ہیں جو رولنگ اشرافیہ بناتے ہیں، کہ اس طرح کا شخص جو ہے وہ برسر اقتدار کس طرح ہے۔ یہ بات نہیں کہ توشہ خانے سے لوگوں نے پہلے تحفے نہیں لیے، پہلے بھی تحفے لیے ہیں، ہر حکومت نے لیے ہیں، ہماری حکومت نے بھی لیے، اس سے پہلی حکومتوں نے بھی لیے، پچھلے 50 60 70 سال کا پورا ریکارڈ ہے۔ لیکن تحفے بیچنے والا بندہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ پہلے بیچتا تھا، پھر اس کے بعد جو ہے خزانے میں پیسے جمع کراتا تھا۔ جو تاریخیں ہیں بیچنے کی اور جمع کرانے کی وہ بات ثابت کرتی ہیں۔ میں بار بار جو ہے کہتا ہوں کہ مقدمہ کرو، عدالت میں جاؤ، خالی بڑھ کے نہیں مارو، عدالت میں جاؤ تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو سکے۔ اور ابھی اور چیزیں آ رہی ہیں، اس نے باقاعدہ غیر ملک تحائف ملنا جو ہے اس کو کاروبار بنایا ہوا تھا اس نے۔ یہ کس طرح برسر اقتدار آیا، کس طرح انجینئر کیا گیا، اوور 10 12 15 ایئرز اس کو برسر اقتدار لانا۔ یہ بدقسمتی ہے اس ملک کی، اس قوم کی، اور اس کے لیے ہم لوگ ذمہ دار ہیں۔ جو ممبران ہیں یا جو حکمران اشرافیہ سے جن کا تعلق ہے، جن کے پاس کسی نہ کسی دور میں اس ملک کی حکمرانی رہی، اس میں صرف سیاستدان جو ہے وہ ذمہ دار نہیں ہے، اس میں باقی تمام تر جو کمپوننٹس ہیں ہمارے پاور سٹرکچر کے سارے ذمہ دار ہیں۔ اور اس شخص کو باوجود ان تمام باتوں کے there is a large number of supporters he has in this country، اس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا۔ آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ اس شخص کو برداشت کرنا یا اس کو لیڈر تسلیم کرنے والے لوگوں کا کیا مورلز ہوں گے یا ان کی کیا سوچ ہوگی۔ یہ لمحہ فکریہ ہے ساری قوم کے لیے کہ ہماری موریلٹی کے سٹینڈرڈز جو ہیں وہ کہاں پہ پہنچ چکے ہوئے ہیں، کہ ہم اپنے لیڈرز کے اندر کیا کیا چیزیں جو ہے دیکھ رہے ہیں، تشت ازبام ہو رہی ہیں، آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی ہیں، اور ہم ان کو اگنور کر کے ان کو اپنا لیڈر مان رہے ہیں۔ باقی تو سٹوریاں ہیں، کوئی سچ ہوں گی، کوئی جھوٹ ہوں گی، کوئی کنسٹرکٹ کی ہوں گی، لیکن یہ تو رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے۔ جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں گلے کے اندر اس کا ہاتھ تھا اور پکڑا گیا ہے، وہ ڈینائی نہیں کر سکتا۔ اور آج دیکھیں، پہلے امریکہ اسی ہال میں جب ووٹ آن نو کانفیڈنس ہوا تو اس نے کہا یہ امریکی سازش ہے۔ 2 4 5 6 7 مہینے کے بعد اس کو یہ خیال آیا کہ امریکہ کو ناراض نہیں کرنا چاہیے، اور کہتا بھی رہا، وہ جو ویڈیو یا آڈیو جو ہے، کہ کھیلنا ہے اسے امریکہ کا نام نہیں لینا، وہ امپورٹڈ حکومت، بیرونی سازش، حقیقی آزادی، وہ کہاں گے؟ اور کسی امریکہ بر ذمہ ہو گیا، اس کو انہوں نے بے قصور قرار دے دیا۔ اس کے بعد دوسرا الزام تھا کہ فوج نے یا انٹیلیجنس ایجنسیز نے یا اسٹیبلشمنٹ نے ہماری مدد کی ہے اس ووٹ آف نو کانفیڈنس میں، ان کو بھی بری ذمہ قرار دیا۔
یہ ایک لحاظ سے بلیسنگ ہے کہ انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ نہ ایجنسیوں کا کام ہے نہ امریکہ کا کام ہے، یہ اس ایوان کے ممبران کا کام ہے کہ انہوں نے میرے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کیا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ کم از کم روک تو سکتے تھے نا۔ جب یہ لفظ کہتے ہیں کہ کم از کم روک تو سکتے تھے، اس کا مطلب ہے کہ ہم یہاں پہ جو آئینی اقدام اٹھا رہے تھے ان کو روکنے کے لیے وہ دعوت گناہ دے رہے تھے کہ بھئی انٹروین کرو اور یہ میرے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے اس کو روکو اور میرا اقتدار بچاؤ۔ جناب والا، جناب اسپیکر، کتنی بڑی بدقسمتی ہے اس ملک کی، اس قوم کی، اور اس کی ذمہ داری جو ہے ہماری اشرافیہ کو۔ میں ابھی ایک میڈیا کو انٹرویو دے کے آیا ہوں کہ یہاں پہ سیاستدانوں نے یا پارلیمنٹیرینز نے، ہم اپنی پہلے غلطی تسلیم کرتے ہیں، اپنی برادری کی غلطی تسلیم کرتے ہیں کہ 75 سال میں شاید ہم نے جن توقعات کے ساتھ ہمیں اس ایوان میں، اس مقدس ایوان میں بھیجا جاتا ہے، ہم نے وہ توقعات پوری نہیں کی۔ پھر اس کے بعد ایگزیکٹو آ جاتی ہے، جو انتظام اور انصرام جو ہے اس ملک کا جن کے ہاتھ میں ہے، کیا وہ یہ چیز اعتماد کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے 75 سال میں اس ملک کے ساتھ حکمرانی جو ہے، جو پرپیچول حکمرانی تو ان کے پاس رہی ہے، ہم تو کبھی آتے کبھی چاہتے ہیں، کبھی مارشل اللہ گیا، کبھی فوج آ گئی، کبھی رول گئے، کبھی جیل میں چلے گئے، لیکن پرپیچوٹی میں اگر کسی کی حکمرانی رہی ہے تو بیوروکریسی کی رہی ہے، یا اسٹیبلشمنٹ کو میں بعد میں لاتا ہوں۔ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی رہے، ہینڈ ان گلوز ود اسٹیبلشمنٹ اینڈ ود دا پولیٹیکل گورنمنٹس۔ They must also assume responsibility of what is happening with Pakistan today. اس کے بعد میڈیا، آپ میڈیا دیکھیں، میں احترام کرتا ہوں میڈیا کا، آزادی رائے جو ہے وہ ایک بڑا مقدس حق ہے، اس کا ایک اپنا تقدس ہے۔ زیادہ دور نہ جائیں، آج ہی دیکھیں، صبح سے ایک ہجان ہے کہ جی سمری آ گئی، سمری آ گئی، سمری چلی گئی، نام آ گئے، ڈوزیر چلے گئے، ڈوزیر آ گئے، کسی نے ویریفائی کرنے کی کوشش بھی نہیں کی، کیونکہ یہ ادارے کمرشل ہو چکے ہوئے۔ جناب اسپیکر، 10% آف کمرشل ٹائم پبلک سروس میسیجز کے لیے مختص ہے، پیمرا کا لا ہے، پیمرا اس کو انفورس نہیں کر رہا۔ بڑے لوگ ہیں، بڑے بڑے چینلز ہیں، پیمرا بھی کمپرومائز ہو جاتا ہے۔ وہ ٹائم جو ہے وہ رات کے 12-1 بجے جب قوم سوئی ہوتی ہے تو وہ پبلک سروس میسیجز آتے ہیں۔ اکانومی کا برا حال ہے، یہاں پہ بچت اور کفایت شاری کی ضرورت ہے، یا آپ اکانومی کے متعلق دوسری چیزوں کے متعلق لوگوں کو آگاہی دیں، یہ آپ کا کام ہے، لیکن کوئی جو ہے نا اس کو توجہ نہیں دے رہا۔ اس کے بعد ہماری اسٹیبلشمنٹ 4 دفعہ ٹیک اوور پاکستان میں کیا ہے انہوں نے، 35, 37, 36 سال جو ہے ڈائریکٹ حکمرانی کی ہے، 11 سال ایوب خان کے، 3 سال یحییٰ خان کے، وہ 10-11 سال جنرل ضیاء کے، اور 8-9 سال جو ہے آپ جنرل مشرف کے لگا لیں۔ آج جس یہاں پہ بھی یہ کھڑے ہیں، ان حکمرانیوں کی بھی جو 36-37 سال کی ہے ان کی ذمہ داری بھی ہے۔ پھر جو ہے اس کے بعد جو ہے ڈائریکٹ حکمرانی نہیں لیکن انڈائریکٹ حکمرانی جو ہے بائی مینجمنٹ جو ہے کرتے رہے۔ تو آج یہ وقت ہے، ایک ایسے موڑ پہ جناب اسپیکر ہم کھڑے ہیں۔ ہمارا بگ بزنس دیکھ لیں، آپ ایف بی آر کا دیکھ لیں، ٹیکس اٹھا کے دیکھ لیں کتنے لوگ ٹیکس دیتے ہیں۔ پاکستان ایک واحد ملک ہے جس میں مارکیٹیں رات کے 12-1 بجے، ہمارے یہاں پہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، ہمارے پاس بجلی جو ہے لوگوں کی ریکوائرمنٹ پوری کرنے کے لیے کافی نہیں ہے، غریب آدمی جو ہے افورڈ نہیں کر پاتا،
یہ تمام مارکیٹیں جو ہیں جو رات کے 12-1 بجے تک کھلتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورج کی روشنی سے نوازا ہے، اپنی روشنی سے نوازا ہے، اپنے نور سے نوازا ہے، اس میں آدھا دن اسی ستے رہنے، 1:30-2 بجے ہم مارکیٹیں کھولتے ہیں۔ یہ زمانے میں پنپنے کی والی باتیں ہیں؟ کیا کسی کو احساس ہے ان ساری باتوں کا؟ ایک ہی آج کل ایشو ہے، کوئی ایشو نہیں ہے پاکستان میں۔ اس ملک میں بہت دفعہ آرمی چیف جو ہے آئے چلے گئے، ریٹائر ہوئے۔ ایک ٹرانزیکشن ہے جو ہر 2-3 سال بعد 3 سال بعد کبھی لیٹ ہو جاتی ہے، جب حکمران ہوتے ہیں وہ جو ہے جنرل ضیاء صاحب دیکھ لیں، جنرل مشرف صاحب دیکھ لیں، جنرل ایوب دیکھ لیں۔ لیکن یہ ہجان جو ہے یہ ہماری قوم کو، ہمارے ملک کو، جب ایسے وقت میں جب کہ ہماری اکانومی ویک ہے، کمزور ہے، ہم اپنے پاؤں پہ معاشی طور پہ کھڑا نہیں ہو سکتے، ہم ایک ایسی چیز کے بعد اللہ کرے انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش ہے کہ جلد یہ چیز جو ہے یہ مرحلہ جو ہے گزر جائے، تاکہ کچھ اسٹیبلٹی کی طرف جو ہے ہم رواں دواں ہو سکیں۔ لیکن میری اس فلور سے یہ گزارش ہے، یہ تمام طبقات جن کو میں نے ایڈریس کیا ہے، میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں، ایک پولیٹیکل لیگیسی کا مالک بھی ہوں یا جانشین بھی ہوں۔ میں یہ سوچتا ہوں when I look back 6-7 دہائیاں پیچھے میں دیکھتا ہوں تو پاکستان نے کھویا ہے، پایا کچھ نہیں ہے۔ پولیٹیکل کلچر جو آج سے 15 یا 20 سال اس ہاؤس میں بڑے آنریبل ممبرز جو ہیں پہلی دفعہ ہیں، کوئی دوسری دفعہ آیا ہے، لیکن جو 90 کی دہائی میں شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور میرے بڑے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، جو اس وقت پولیٹیکل کلچر تھا، 10 گریبان تھے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این، لیکن پھر بھی ایک کلچر موجود تھا، ایک پولیٹیکل کلچر جس میں لحاظ تھا، آنکھوں میں حیا تھی، کوئی روایات تھیں، سب کے سب ملیا میٹ ہو گئی۔ Who will share the responsibility؟ کیوں ملیا میٹ ہو گئی ہیں؟ روایات، معاشرے کی روایات، ہو سیاسی روایات بھی، معاشرے کی عام روایات جو ہوتی ہیں جن پہ معاشرے کی بنیاد ہوتی ہے، جن پہ معاشرہ کھڑا ہوتا ہے، ساری روایات جو ہیں۔ میں گستاخی نہیں کر سکتا، میں کہ مذہبی ہمارے جو رہنما ہیں وہ کدھر چلے گئے، وہ کدھر ہیں اس وقت؟ ہر چیز جو ہے، ہر چیز، میں تھوڑی سی لائن کراس کی تو میرے پہ کوئی الزام ہی نہ لگ جائے، لیکن یہ ساری کی ساری ذمہ داری، کوئی بری ذمہ نہیں ہے اس سے، ہر طبقے کی، ہر چیز کمرشل ہو چکی ہے یہاں پہ۔ جناب اسپیکر، لیٹس ہوپ اینڈ پرے کہ وی کراس دس تھریش ہولڈ ان نیکسٹ 2-3 days۔ اللہ کا فضل ہے، مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی جس طرح پریڈکشنز کی جا رہی ہیں، جس طرح نام لیے جا رہے ہیں، جس طرح یہ امید کی جا رہی ہے کہ وزیر اعظم جو ہے وہ کولیشن گورنمنٹ کا ہے، پریزیڈنٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ہے، یہ سمری بھیجے گا، وہ سمری پہ بیٹھ جائیں گے، ملک کا سوچیں۔ پاکستان کی افواج کے سربراہ کی تعیناتی ہے، جو 7-8 لاکھ یا 9-10 لاکھ جو ہے باقی افواج بھی شامل کر لی جائیں، ایئر فورس اور نیوی، اس کے ایک لیڈر کی، ایک چیف کی تعیناتی ہے، جن کے ہاتھ میں ہماری ملک کا حفاظت کا ذمہ ہے، جو برملا کہہ رہے ہیں، اناؤنس کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو نیوٹرل کر لیا ہے۔ لیٹس سپورٹ دیم، ان کو یہ اپرچونٹی دیں کہ وہ اپنے اس پلیج کو، اپنے اس وعدے کو پورا کر سکیں، اور جو آئین
اور قانون نے ان کو حق یا ڈیوٹی یا فرض دیا ہے اس کو وہ نبھا سکیں۔ مجھ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ اور پنڈی ایک پیج پہ ہیں؟ یہ باہر پوچھا گیا ابھی تھوڑی دیر پہلے، تو میں نے ان کو جواب دیا پیج صرف آئین اور قانون کا ہے اور کوئی پیج نہیں ہے۔ عمران خان کی طرح یہ مفادات کا پیج کوئی نہیں ہے، مفادات کا پیج نہیں ہے، یہاں پہ صرف آئین اور قانون کا پیج ہے، اور ہم اس پیج پہ ایک ہیں۔ تمام اداروں کو اس پیج پہ ایک ہونا پڑے گا، چاہے یہ عدلیہ ہے۔ میں نے جب اقتدار کے کمپوننٹس کی بات کی، میں عدلیہ کا نام بھول گیا۔ عدلیہ کی تاریخ بھی کوئی قابل فخر نہیں ہے ہماری طرح۔ ان کی تاریخ میں بھی بڑے بڑے جو ہے جس کو کہتے ہیں وہ ایسے لمحات آئے جس کو نہ یاد کیا جائے تو بیٹر ہے۔ تو جب تک سارے ادارے جو ہیں وہ ایک پیج پہ نہیں ہوں گے، اور وہ پیج جو ہے مفادات کا پیج نہیں ہوگا، وہ پیج جو ہے آئین اور قانون کا پیج ہوگا۔ اس ملک کے 22 کروڑ عوام جو ہے، جس میں سے 3.5 کروڑ جو ہے اس وقت کھلے آسمان کے نیچے ہے، ان کے مفادات کا پیج نہیں ہوگا جب تک اسپیکر صاحب، جب تک میرے ذاتی مفاد کا پیج یا کسی اور کے ذاتی مفاد کا پیج یا کسی گروہی مفاد کا پیج یا کسی انسٹیٹیوشنل مفادات کا پیج، وہ پیج نہیں ہے، وہ خواہشات ہیں، مفادات ہیں۔ پیج صرف آئین اور قانون کا پیج ہے، جس کے اوپر تمام اداروں کا اگر آ جائیں ایک پیج کے اوپر، یہ امید ہے، میری دعا بھی ہے، تو انشاءاللہ تعالی پاکستان کے پاس اتنے کہا جاتا ہے جی ہم ڈیفالٹ کرنے والے ہیں۔ ہم اپنی تباہی کی بات اس طرح کرتے ہیں جیسے کوئی جشن منا رہے ہو، جیسے کوئی خوشی لے، they derive pleasure out of it۔ جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں they derive pleasure out of it کہ جی پاکستان ڈیفالٹ کر جائے، پاکستان میں یہ آ جائے، پاکستان میں تباہی ہو جائے۔ جس طرح کہتے ہیں گلیاں ہو جائیں سنجیاں وچ مرزا یار پھرے، نہیں، اس طرح نہیں ہوگا۔ یہ گلیاں سنجیاں نہیں ہوں گی، یہ گلیاں آباد رہیں گی، یہ بازار آباد رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ اس ایوان کا ریزولو ہے۔ یہ جناب اسپیکر آپ کی ذمہ داری ہے، میری ذمہ داری ہے، یہ بہن بھائی جو سارے بیٹھے ہوئے ہیں ان کی ذمہ داری ہے۔ یہ ہمارا پلیج ہے، یہ ہمارا عہد ہے، یہ ہماری وفا جو ہے اس ملک کے ساتھ، اس کی ڈیمانڈ ہے، اس کی ریکوائرمنٹ ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ محترمہ کشور زہرا صاحبہ، میں جس طریقے سے آپ نے کہ یہ پروسیس جو سٹارٹ ہو چکا ہے آج سے، اس کی سینکٹیٹی جو ہے برقرار رکھیں۔ اس کی بدقسمتی ہے ہماری قوم کی کہ پچھلے 75 سال میں یہ ساری لائنیں جو ہیں وہ بلر ہو گئیں جو کانسٹیٹیوشن ڈرا کرتا ہے مختلف اداروں میں۔ بدقسمتی کہہ سکتے ہیں، ان میں ہم سیاستدانوں کا بھی بڑا رول ہے، دعوت گناہ دینے میں وقتاً فوقتاً سیاستدانوں نے اپنا کردار ادا کیا، لیکن ایک ادارہ آج 75 سال کے بعد یہ برملا کہہ رہا ہے کہ ہم نیوٹرل ہیں، اور ہم اپنا جو ایک سیاسی رول تھا، سیاسی رول جو ہے، کوازائی رول جو ہے یا ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل رول جو ہے، اس کو